نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں، اس کے راستے کی طرف جو سب پر غالب ہے، بے حد تعریف والا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، سب اسی کا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب کی وجہ سے تباہی ہے۔ اور جو لوگ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روک دیتے ہیں اور ان میں کجی تلاش کرتے ہیں، وہی دور کی گمراہی میں ہیں۔ اور ہم نے ہر رسول اس کی قوم کی زبان میں ہی بھیجا تاکہ وہ ان کے لیے کھول کر بیان کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے، اور وہی سب پر غالب، کمال حکمت۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاؤ اور انہیں اللہ تعالیٰ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ یقیناً اس میں ہر اس شخص کے لیے نشانیاں ہیں جو بہت صبر کرنے والا ہے، بہت شکر کرنے والا ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو جب اس نے تمہیں آل فرعون سے نجات دلائی، جو تمہیں برا عذاب پہنچاتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو زنج کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اور جب تمہارے رب نے صاف اعلان کر دیا تھا، یقیناً اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں ضرور سے زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور موسیٰ نے کہا، اگر کفر کرو گے اور زمین کی تمام مخلوق بھی، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا ہی بے پرواہ ہے، بے حد تعریف والا ہے۔ کیا تمہیں ان کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں؟ قوم نوح اور عاد اور سمود اور اس کے بعد ہوئے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان کے رسول ان کے پاس روشن نشانیاں لائے تھے تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے مہنوں میں لٹا دیا، اور انہوں نے کہا، میں تمہیں جو دے کر بھیجا گیا ہے وقتاً ہم اس کو نہیں مانتے، اور بلا شبہ ہم یقیناً اس کے متعلق بے چین کرنے والے شک میں ہیں جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو۔ ان کے رسولوں نے کہا، کیا اس اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی شک ہے جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہ معاف کر دے اور تمہیں ایک مدت مقرر تک مہلت دے۔ انہوں نے کہا کہ تم اور کوئی کچھ نہیں مگر ہمارے جیسے انسان ہی ہو، تم چاہتے ہو ان سے ہمیں روک دو جن کے ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے، چنانچہ تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لاؤ۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا، ہم کچھ نہیں مگر تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے، اور ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم تمہارے پاس اذن الہی کے بغیر کوئی دلیل لائیں، اور اللہ تعالیٰ ہی پر تو لازم ہے کہ ایمان والے بھروسہ کریں، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ کریں، حالانکہ اسی نے ہمیں راستے دکھائے ہیں۔ اور جو بھی تکلیف تم ہمیں دو گے اس پر یقیناً ہم ضرور صبر کریں گے۔ بس بھروسہ کرنے والوں پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کریں۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے اپنے رسولوں سے کہا، یقیناً ہمیں ضرور اپنی زمین سے نکال دیں گے، یہ لازماً تم ضرور ہماری ملت میں واپس آؤ گے۔ تو ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی، یقیناً ہم ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے، اور یقیناً ہم ان کے بعد تمہیں ضرور زمین میں بسائیں گے۔ یہ اس لیے ہے کہ جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور میرے وعید سے ڈرے، اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا، اور ہر سرکش عناد رکھنے والا نامراد ہو گیا۔ ان کے پیچھے جہنم ہے اور اسے اس پانی سے پلایا جائے گا جو پیپ ہے، اور اس کو گھونٹ گھونٹ پیے گا، لیکن قریب بھی نہ ہوگا کہ حلق سے اترے، اور موت اس پر ہر طرف سے آئے گی، حالانکہ وہ مرنے والا نہیں ہوگا، اور اس کے پیچھے ایک سخت عذاب ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی طرح ہے جس پر ایک آندھی والے دن میں تند ہوا چل پڑے۔ جو بھی انہوں نے کمایا تھا اس میں وہ کسی پر قادر نہیں ہوں گے۔ یہی دور کی گمراہی ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بلا شبہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بالکل بھی دشوار نہیں ہے۔ اور یہ سب لوگ جو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے تو کمزور لوگ ان سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے، کیا یقیناً ہم تمہارے پیروکار تھے؟ تو کیا تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے میں ہمارا کچھ بھی کام آنے والے ہو؟ وہ کہیں گے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم ضرور تمہاری رہنمائی کرتے، ہم بے قرار ہوں یا صبر کریں، ہم پر یکساں ہیں، ہمارے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ اور شیطان کہے گا، جو کام کا
فیصلہ کر دیا جائے گا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تم سے جو وعدہ کیا ہے وہ سچا وعدہ تھا، اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا سو میں نے تم سے خلاف ورزی کی، اور میرا تم پر کوئی غلبہ نہ تھا، سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا تو تم نے میرا کہا مان لیا۔ چنانچہ مجھے ملامت نہ کرو اور خود ہی کو ملامت کرو، میں تمہاری فریاد رسائی کرنے والا نہیں ہوں اور تم میری فریاد رسائی کرنے والے نہیں ہو۔ یقیناً میں بالکل انکار کرتا ہوں، اس سے پہلے تم نے مجھے شریک بنایا۔ ظالموں کے لیے یقیناً دردناک عذاب ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیکیاں کی ہیں، انہیں ایسے باغوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اپنے رب کے حکم سے اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان کی آپس کی دعا ان میں سلام ہوگی۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ کلمے کی مثال کیسے بیان کی ہے؟ ایک پاکیزہ درخت کی طرح جس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں، وہ ہر وقت اپنے رب کے حکم سے اپنا پھل دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کی مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحتیں حاصل کریں۔ اور گندی باتوں کی مثال گندے پودوں کی طرح ہیں جو زمین کے اوپر سے ہی اکھاڑ لیا گیا ہے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایک پختہ بات سے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ بھٹکا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کی ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں اتار دیا؟ جہنم میں ہیں وہ، اس میں داخل ہوں گے اور وہ بری ٹھکانہ ہے۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے شریک بنا رکھے ہیں، وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں۔ آپ کہہ دیں مزے کرو، بلا شبہ آگ ہی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ میرے بندوں سے کہہ دیں جو ان لوگوں میں سے ایمان لائے ہیں کہ وہ نماز قائم کریں، اور ہم نے جو انہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں وہ نہ خرید و فروخت کا ہوگی اور نہ کوئی دوستی۔ اور اس نے تمہیں ہر چیز میں سے دیا جس کا بھی تم نے اس سے سوال کیا، اور اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرو تو تم انہیں شمار نہیں کر پاؤ گے۔ بلا شبہ انسان یقیناً بڑا ظالم، بہت ناشکرا ہے۔ اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب، اس شہر کو امن والا بنا دیجئے اور مجھے اور میری اولاد کو بچا لیجئے، ہم بتوں کی عبادت کریں۔ اے میرے رب، بلا شبہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، پھر جس نے میری پیروی کی یقیناً وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی بلا شبہ آپ تو بے حد بخشنے والے، نہایت رحم والے ہیں۔ اے ہمارے رب، یقیناً میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیری حرمت والے گھر کے پاس اس وادی میں آباد کیا ہے جو کھیتی والی نہیں ہے، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ سو کچھ لوگ کے دلوں ان کی طرف مائل کر دیں، اور آپ انہیں پھلوں کا رزق دیں تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ اے ہمارے رب، یقیناً آپ جانتے ہیں جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز نہ زمین میں اور پوشیدہ ہے اور نہ آسمان میں۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جس نے بڑھاپے کے باوجود مجھے اسماعیل اور اسحاق دیے۔ بلا شبہ میرا رب تو یقیناً بہت دعائیں سننے والا ہے۔ اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد میں سے بھی۔ اے ہمارے رب، ہماری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے رب، مجھے اور میرے والدین کو اور تمام مومنوں کو بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا۔ اور آپ اللہ تعالیٰ کو ہرگز غافل خیال نہ کریں اس سے جو ظالم کرتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس میں نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اس حالت میں کہ تیز دوڑنے والے اپنے سروں کے اوپر اٹھانے والے ہوں گے، ان کی نگاہیں اس کی اپنی جانب سے ہی لٹا دیں گے اور ان کے دل خالی ہوں گے۔ اور آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیں جب ان پر عذاب آ جائے گا تو ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑا قریب کے وقت تک مہلت دے، ہم تیری دعوت قبول کریں گے اور ہم رسولوں کی پیروی کریں گے۔ اور کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں، اور تم ان کی بستیوں میں آباد رہے جنہوں نے اپنی جانوں میں ظلم کیا، اور تم پر خوب واضح ہو گیا کہ ہم نے ان کے ساتھ کس طرح کیا، اور ہم نے تمہارے لیے کئی مثالیں بیان کی، اور بلا شبہ انہوں نے تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ کے پاس اپنی تدبیر ہے۔ ان کی تدبیر ہرگز ایسی نہ تھی کہ پہاڑ اس سے ٹل جائیں۔ چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ کو ہرگز ایسا نہ سمجھیں گے، وہ اپنے رسولوں سے وعدے کے خلاف کرنے والے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے، انتقام لینے والے ہیں۔ جس دن یہ زمین اور دی جائے گی اور آسمان بھی، اور سب لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے جو اکیلا ہے، بڑا زبردست ہے۔ اور اس دن
جس دن آپ مجرموں کو دیکھیں گے جو زنجیر میں جگڑے ہوئے ہیں، ان کے لباس تارکول میں سے ہوں گے اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ لے گی، تاکہ اللہ تعالیٰ ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ انسان کے لیے ایک پیغام ہے کہ وہ ان کے سامنے ڈرائے جائیں تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک وہ ایک ہی معبود ہے، اور تاکہ عقل مند نصیحت حاصل کریں۔